ہندوستان کے الگ الگ حصوں کے ساتھ رمضان کی رونقیں جموں کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی پہلی تراویح کے ساتھ رمضان کی شروعات ہو چکی ہے۔ آج پورے ملک کے ساتھ ساتھ یا دنیا کے الگ الگ حصوں کے ساتھ جموں کشمیر میں بھی پہلا روزہ ایک طرح سے منایا جا رہا ہے۔ رمضان کا پہلا دن ہے اور لوگ ایک طرح سے آج پہلے دن روزے سے ہیں۔ دراصل جموں کشمیر میں رمضان کی رونقیں دیکھنے لائق ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتظامیہ اور سرکار کی طرف سے بھی اس بابرکت مہینے میں تمام تیاریاں کی جاتی ہیں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رمضان کی تیاریوں کا از خود انہوں نے جائزہ لیا۔ اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی جس میں رمضان کے دوران بنیادی خدمات، سیکیورٹی، پانی، بجلی، صفائی، صحت اور سپلائی چین کو مستحکم رکھنے کے انتظامات پر انہوں نے زور دیا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ نے متعدد اضلاع سے علماء، انتظامی افسران اور جو علماء ہیں ان کو اکٹھا کر کے مساجد اور عبادت گاہوں کی صف بندی، رش مینجمنٹ اور سہولیات کی ترتیب دینے پر تفصیلی پلان مرتب کیا تاکہ رمضان کی نماز، تراویح اور افطار کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ ایک منظم انتظام یہاں پر ہونا چاہیے اور اسی طرح سے پورے جموں کشمیر میں چاہے پانی کی بات کی جائے، بجلی کی بات کی جائے، صفائی، اسٹریٹ لائٹس اور بازاروں میں معیاری اشیاء خورد و نوش کے دستیابی اور پرائس چیکنگ کے انتظامات کا جائزہ رمضان سے پہلے لیا گیا، کیونکہ عبادت گزار یا مسلمانوں کو یا خاص طور سے جو روزے دار ہیں انہیں اس بابرکت مہینے میں کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری جو اہم چیز کہ رمضان کی شروعات سے ہی بازاروں میں خاصی رونق دیکھنے کو ملی۔ خریدار اور جو دکاندار ہیں وہ کافی خوش نظر آئے۔ رمضان سے پہلے سری نگر، لال چوک اور مہاراجہ جی بازار، زینا کدل، کوکر بازار جیسے مرکزی بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے، جہاں لوگ تیزی سے چاہے خشک میوہ جات کی بات کی جائے، کھجور کی بات کی جائے، سبزیاں، گوشت، مسالہ جات وغیرہ خریدتے نظر آئے۔ یعنی وہ تمام اشیاء خورد و نوش جو رمضان میں کام آتی ہیں، جنہیں روزہ دار دراصل اپنے دسترخوان پر دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں پھل ہوں، اس میں گوشت ہوں یا دوسری جو میوہ جات ہوں، سبھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی جموں کشمیر کے بازاروں میں جم کر خریداری ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کی رونق جو اصل رونق ہے وہ بازاروں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور رمضان شروع ہوتے ہی مساجد، درگاہوں اور تمام جگہوں پر جو عبادت، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی نماز تراویح کا نظم کیا ہے۔ جموں کشمیر میں خاص طور سے بات کی جائے تو جو سری نگر کی جامع مسجد کی بات کی جائے یا اسی طرح سے دوسری جو بڑی مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد دیکھنے کو ملی ہے۔ پہلی تراویح کے روح پرور مناظر بھی سری نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو پورے کشمیر میں رمضان کی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے۔ الگ الگ جگہوں پر خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایسے مقدس مہینے میں انتظامیہ اور سرکار کی بھی یہ کوشش ہے کہ روزے داروں کو کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خاص طور سے جو دکاندار ہیں وہ بھی کافی خوش ہیں اور اس کے علاوہ جو خریدار ہیں جو بازاروں کا رخ کر رہے ہیں ان کے چہرے بھی اس مقدس مہینے میں کھل گئے ہیں۔ کیا کچھ دکانداروں کا اور عام لوگوں کا یا روزے دار کا کیا کچھ کہنا ہے، ان کا بیان بھی آخر میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ جی، میرا نام ہے سید مدثر گیلانی، میں امام و خطیب ہوں دربار عالیہ خانیار شریف میں۔ جی، اور آج الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک انشاءاللہ غالباً آج پہلی تراویح ہوگی انشاءاللہ الرحمن، جو کہ تمام امت کے لیے باعث رحمت اور مغفرت ہوگی۔ اور یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے عظیمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ایک انسان کو پرہیزگاری کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگاری کا دامن حاصل کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ جو کشمیر کے لیے کیا دعا کریں گے؟
کشمیر کے لیے امن و شانتی بھائی چارے کا دعا کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے روزگاری کا خاتمہ کر دے اور ادھر امن سکون شانتی پیدا ہو جائے، لوگوں کی بالخصوص جو نوجوانوں کی بے روزگاری ادھر کشمیر میں ہے وہ بے روزگاری دور ہو جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے اور تمام چیزیں جو ہیں بحال ہو جائیں، کشمیر ویسا ہی بن جائے جیسا کشمیر پہلے خوشگوار تھا اور اچھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کی فضاؤں کو مالا مال کر دے۔ السلام علیکم، میں بحیثیت کنٹرولر درگاہ شریف حضرت بل، چونکہ انشاءاللہ کل سے آج سے ہی رمضان المبارک کی تراویح کا شروع ہو رہی ہے۔ کل انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آل جموں اینڈ کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں آندرابی صاحبہ نے 2-3 دن پہلے ہی رمضان المبارک کے بارے میں ایک میٹنگ منعقد کیا ہے ہیڈ آفس میں، اور اس نے مکمل ہدایات دی ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے ہر ایک انتظام احسن طریقے سے کیا جائے۔ اس بارے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ درگاہ شریف حضرت بل میں زائرین کا بھاری رش رہتا ہے، رمضان المبارک میں بھی صبح سے لے کر صبح لگ بھگ سحری کے بعد ہی یہاں سے لوگ شروع آنا ہوتے ہیں، اور یہ برابر تراویح تک جاری رہیں گے۔ اور ان کے لیے زائرین کے لیے انتظام کے بارے میں بتاؤں کہ ہم نے فرش فروش کا انتظام بالکل رکھا ہے، قالین بھی رکھے ہیں۔ ہم نے تقریباً میڈم کی ہدایت پر ہم نے 1000 مزید قالین منگوائے ہیں، تاکہ جمعہ جو ہمیں پڑھانا ہے وہ اس جمعہ سے ہی ہم باہر یہاں گلاس باغ سے ہی شروع کریں گے نماز انشاءاللہ۔ اور چونکہ آج سردی کا موسم ہے، سردی کے متعلق ہم نے اندر استان عالیہ کے اندر اور باہر شیش خانہ میں مستوراتوں کے لیے مکمل ہیٹنگ کا انتظام کیا ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بازار میں کتنا رش ہے، جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں پھل فروٹ سبزی وغیرہ اور بھی کھجوریں وغیرہ اور بھی رش جو ہے سامان جو ہے خریداری ہو رہی ہے۔ تو ہماری یہی دعا رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں امن شانتی اور رحمت کا جو نظریہ ہے وہ، اور اس کے بعد ہم یہ گورنمنٹ سے بھی ایک اپیل کرتے ہیں یہ ماہ رمضان کے مہینے میں بجلی اور پانی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے۔ تو آج ہمیں جو ہے پھل فروٹ سبزیاں تازی یہاں آئی ہیں، بہت رش بڑا تھا پونچھ میں، تو ہمارے پورے ہندوستان والوں کو میری طرف سے یہ مبارکباد ہو کہ اچھے طریقے سے بڑے پیار محبت سے ہمارا رمضان کا مہینہ گزرے۔ میں اپنی جانب سے اور جامع مسجد شریف عیدگاہ کی کمیٹی کی جانب سے تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے طفیل سے ہمارے جموں کشمیر، ہمارے ملک ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر امن چین سکون سلامتی عطا فرمائے۔